میں نے انہیں منع کیا کہ یہ حرکت نہ کرنا، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ پھر تم جاؤ، دروازہ کھلواؤ یا دیوار پھاندو، ہمیں گیندے لا کر دو۔ اچھا، میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے اٹھاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ میاں جی کدھر ہیں۔ میں نے انہیں کہا، تم لوگ تیسری گیند سے کھیلو جب تک میں یہ گیندے لانے کی کوئی ترکیب سوچتا ہوں۔ وہ مجھے ہلکا سا سہارا دیے ہوئے دروازے تک لائے۔ میں نے دروازے کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، مجھ میں کھڑا ہونے کی ہمت نہیں، تم لوگ پھر دروازہ کھٹکھٹاؤ، ہو سکتا ہے کہ میاں جی پہلے نماز پڑھ رہے ہوں۔ انہوں نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا مگر جواب نہ دارد۔ وہ مجھے دروازے کے سامنے بیٹھا چھوڑ کر واپس گراؤنڈ میں چلے گئے۔ ادھر پیاس نے حلق میں کانٹے سے ڈال دیے تھے، ہونٹ خشک، زبان لکڑ۔ ناچار اٹھا، دروازے کے پاس آیا، ہاتھ لگایا تو دروازے کا پٹ یوں کھول گیا جیسے دروازہ میرے ہاتھ لگانے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے ایک نظر گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے لڑکوں پہ ڈالی اور خاموشی سے دہلیز الانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کا پٹ بھیڑتے ہوئے میں نے سامنے چبوترے کی جانب چل دیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں پہ چڑھ کر پائنتی کی جانب پہلے دن والی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم میاں جی، کہتے ہی مجھے وعلیکم السلام کا جاں فضا جواب موصول ہو گیا۔ چند لمحے توقف کے بعد حکم ہوا کہ سرہانے والی سیڑھیوں کے دیکھے بھالے راستے سے نیچے چلے آؤ۔ نیچے جانے والی پہلی سیڑھی پہ قدم دھرتے ہی ایک روح کو تر و تازہ کر دینے والی بھینی بھینی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ دوسرا، تیسرا اور چوتھا، پھر پانچویں قدم کے بعد جیسے میں کسی ایسی جگہ پہ آ گیا جو کسی کے نور کے ظہور سے بقائے نور بنی ہوئی ہو۔ داخلے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جس کے ذریعے میں آج دوسری مرتبہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ کوئی روزن اور نہ کوئی کھڑکی، بس ایک گول سا نیچی چھت والا کمرہ جس کے درمیان نہ جانے کب سے ایک عام سی قبر کھدی ہوئی تھی، جس کی پائنتی کی جانب 3-4 بے ڈھبی سی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو شاید اس مقصد کے لیے تھیں کہ قبر میں آسانی سے اترا اور باہر نکلا جا سکے۔ نیچے سیڑھیاں اترتے ہی مجھے میاں جی قبر میں بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ بیٹھے ہوئے بھی یوں تھے کہ بیڑیوں میں جکڑے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے اور اگلے شانوں پہ بھاری زنجیریں دائیں بائیں لٹکی ہوئی تھیں۔ 2 قدم اور قریب آیا، غور سے دیکھا تو وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرائے اور قرآن مجید یکجا کر کے جھولی میں رکھ لیا۔ میں اپنے قدموں پہ بیٹھ چکا تھا۔ وہاں مت بیٹھو، آؤ نیچے آ کر میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے بالکل ایسے ہی انداز میں کہا جیسے کوئی کسی کو کہے کہ ارے نیچے مت بیٹھو، ادھر میرے پاس صوفے پہ بیٹھو۔ اور میں بھی یوں شوق سے اٹھ کر ان کے قدموں کی طرف قبر میں جا بیٹھا جیسے کوئی بالغ پہلی بار گھوڑے یا موٹر پہ بیٹھتا ہے۔ بیٹھا بیٹھا میں ان کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پاؤں کو سینے سے لگا کر لیٹ گیا۔ خوف نہ ڈر، قبر تو قبر ہوتی ہے، کھلی ہو یا بند، مردے والی یا زندوں والی۔ اٹھو، تمہیں پیاس لگی تھی، میں نے تمہاری پیاس کا پہلے ہی انتظام کر کے رکھا ہوا ہے۔ قبر میں قریب دھرا کپڑے سے ڈھکا ہوا ایک مٹی کا پیالہ وہ مجھے دکھا رہے تھے۔ تازہ سرخ اناروں کا کھٹا میٹھا ٹھنڈا رس تھا۔ مان، مجھے ایک فقیر کی صدا یاد آ گئی، ای پیالہ صبر دا، کوئی نہ ساتھی خبر دا۔ لیکن مجھے اس فقیر کی یہ صدا آج کچھ دیگر معنوں میں سجھائی دے رہی تھی۔ یہاں تو سب کچھ الٹ ہے، یعنی چاروں چیزیں ہی موجود ہیں، صبر بھی، قبر بھی، ساتھ دینے والا بھی اور پیالہ بھی۔ بیڑیوں والے پسارے ہوئے پاؤں کے اوپر سے انہوں نے مجھے پیالہ بڑھاتے ہوئے فرمایا، لو بسم اللہ، پیاس بجھاؤ۔ یک بستہ شیریں خوشبودار کیف آور اناروں کا رس قطرہ قطرہ کوثر و تسنیم کی حلاوت و تراوت میں رچا بسا۔ پیالہ جب جرعہ جرعہ تمام ہوا تو فصیل جان میں ایک تازگی اور توانائی کا خوشگوار سا احساس بیدار ہوا۔ کسل مندی اور کجی جیسے منہ چھپا کر کہیں عنقا ہو گئی۔ مجھے حشاش اور سرخ رو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ ارشاد فرمایا، میں نے چند موٹے موٹے سرخ خوب شیریں رس سے بھرے ہوئے انار تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ انہیں تم یہیں آ کر کھا سکتے ہو، یہ گھر لے جانے والی چیز نہیں ہے۔ پھر خود ہی پاس پڑی گدڑی سے ایک بڑا سا انار نکالا۔ ایسا انار کم از کم میں نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا تھا اور کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سرخ اور ایسا سڈول صحت مند کہ اگر اسے فوراً کھانے کے لیے کھولا نہ گیا تو یہ وفور شباب سے خود ہی پھٹ جائے گا۔
وہ مٹی کی ایک رکابی میں سرخ یاقوتوں کے تراشیدہ دانے ڈالنے لگے۔ چوتھائی انار کھولنے سے ہی رکابی بھرپور ہو گئی۔ بسم اللہ، کھاؤ۔ میں مٹھی بھرتا اور غڑب منہ میں ڈال لیتا۔ مجھے انار کھانے میں ایسا ہابڑا پڑا ہوا تھا کہ میاں جی بجائے ڈانٹنے کے خوش ہو رہے تھے۔ خوب جی بھر کر کھاؤ، انار ہی کھانا چاہ رہے تھے نا؟ آدھا انار ہی کھایا ہوگا کہ پیٹ جواب دے گیا۔ یوں لگا جیسے ڈھیر سارے انار ہڑپ کر لیے ہوں۔ ہاتھ، منہ، ناک، حتیٰ کہ قمیض تک سرخ انابی رس کی رنگت سے داغ داغ ہو گئی۔ بس میرے منہ سے خود ہی نکل گیا۔ میاں جی نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ روک لیا، فرمایا اچھا ٹھیک ہے، باقی آدھا میں کھا لوں گا۔ پھر وہ مجھے دونوں گیند دیتے ہوئے فرمانے لگے اب بھاگ جاؤ، ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں گیندیں لے کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ٹھک سے آواز آئی، کہنے لگے ذرا رکو، تیسری گیند بھی لیتے جاؤ۔ وہ ذرا توقف سے قبر کے سرہانے کی طرف سے گیند اٹھا کر مجھے دیتے ہوئے بولے، کبھی مجھے بھی کرکٹ کھیلنا بہت پسند تھا، میں بھی یوں ہی چوکے چھکے لگایا کرتا تھا۔ میں ان کی کرکٹ سے دلچسپی والی بات کیا سنتا، میں تو اس اسرار کو سمجھنے کی کوشش میں پھنسا ہوا تھا کہ یہاں تہ خانے میں باہر کہیں گیند گرنے کی آواز کیسے آئی، اور گیند گرنے کے اگلے چند لمحوں میں گیند تہ خانے کی قبر میں کیسے پہنچ گئی، اور بے موسموں اناروں والا گورکھ دھندا بھی ہنوز حل طلب تھا۔ اور بھی کئی باتیں کہ صرف میرے ہی ہاتھ لگانے سے بند دروازہ کھل جاتا ہے، چبوترے پہ السلام علیکم کہنے کے فوراً بعد ہی وعلیکم السلام کا جواب مل جاتا ہے۔ میاں جی اگر نیچے تہ خانے کی قبر میں ہوتے ہیں تو انہیں اوپر کسی کے آنے کی خبر اور اس کے سلام کی آواز کیسے پہنچ جاتی ہے، اور پھر ان کا جواب اوپر کیسے سنائی دیتا ہے؟ یہ بہت سے سوالات تھے جو میں ان سے کرنا چاہتا تھا، مگر شاید کوئی مناسب وقت نہیں مل رہا تھا، یا پھر میری ہی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ مجھے کافی دیر متردد اور خاموش پا کر وہ بڑی معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، اور شاید انہوں نے میری سوچ و بچار اور دماغ کو پڑھ لیا تھا۔ قبر کے دائیں بائیں دونوں دیواروں پہ دونوں ہاتھ جما کر وہ بسد مشکل اٹھتے ہوئے بولے، بیٹا، ننھے سے دماغ پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے، دھیرے دھیرے سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ سمجھتے تو کچھ ابھی بھی ہو، مگر ساتھ دلیل اور وجہ وقوع بھی جاننا چاہتے ہو، مگر یہ تو کسی مناسب وقت پہ سمجھ میں آئے گی، اور وہ وقت ابھی دور ہے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر قبر سے باہر نکل آئے، لبے گور کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ مشت خاک انسان صرف اسی خاک قبر میں ہی آسودہ خاطر ہوتا ہے۔ دنیا کا طمع، لالچ، حرص، اقتدار اور خواہشات کے نہ ختم ہونے والے سلسلے وسیع و عریض دنیا کو اس کے لیے بہت تنگ و تاریک، حبس زدہ اور چھوٹا کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی ناآسودہ تمناؤں اور طمع و حرص کے کمزور جال قابل ہضم و حصول مچھلیوں کے بجائے دیو ہیکل ویلوں پہ پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ بس یہیں اس کا انت سرحد ہو جاتا ہے، اور جو شروع سے ہی آرزوؤں، خواہشوں، آسانیوں اور ہوس کی آزار میں خود کو نہیں پھنساتا، دنیا کو امتحان گاہ اور چند سانسوں کی عارضی زندگی کو کسی کی امانت سمجھتا ہے، تو پھر وہ اپنے جسم اور اپنی روح کو مادر پدر آزاد اور اپنی مرضی کا مالک نہیں رہنے دیتا۔ وہ مجاہدوں، مشاہدوں، مراقبوں اور محاسبوں، مشکلوں سے اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ خالق جن و بشر، مالک ارض و سما اس سے راضی ہو جائے۔ یہ میرے جسم پہ لدی ہوئی وزنی بے رحم زنجیریں میرے بدن کو اللہ کے احکام میں جکڑ کر رکھتی ہیں، اور مجھے احساس دلاتی ہیں کہ میں محض قفس ہستی میں اسیر قیدی ہوں۔ یہ میرے پاؤں پڑی بیڑیاں مجھے بے راہ روی سے روکتی ہیں۔ یہ کھدی ہوئی تیار قبر جس میں بیٹھتا اور سوتا ہوں، لیٹ کر راحت پاتا ہوں، مجھے ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ آخر مجھے یہیں آسودہ خاک ہونا ہے۔ پسینہ خشک ہونے سے پہلے حق محنت ادا کر دینا، مقررہ وقت سے پہلے ہی وعدہ وفا کر دینا، اولاد کے بدراہ ہونے سے پہلے ان کا نکاح کر دینا، اور مرنے سے پہلے اپنی لحد تیار کر لینا، ان لوگوں کا کام ہے جو متقی ہیں، اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ تینوں گیند سنبھالے جب میں باہر نکلا تو پوری ٹیم میرے سامنے کھڑی تھی۔ کیپٹن بولا، یار تم اندر ہی سو گئے تھے، ہم کب سے باہر کھڑے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ گیند لیتے ہوئے مزید کہنے لگا، یہ کیا، تم پیلے ڈڈو اندر گئے تھے اور کھلتے ہوئے سرخ گلاب کی مانند مہکتے ہوئے باہر آئے ہو۔ تمہارا منہ
چہرہ، ہاتھ اور کپڑے اندر میاں جی سے کوئی شربت پیتے رہے ہو؟ جب میں نے بڑے فخر سے بتایا کہ میاں جی نے مجھے ایسے بڑے بڑے سرخ رسیلے دانوں والے انار کھلائے ہیں، تو سب نے مل کر میری ہنسی اڑائی، بلکہ الٹا مجھے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور گپی کہا۔ یہی حال میرا گھر پہ ہوا۔ میری بات پہ کسی کو یقین نہ آیا، لیکن قمیص پہ پڑے انابی دھبوں کو ماں جی نے غور سے دیکھا تو آنکھیں پھیلا کر بولی کہ یہ تو واقعی انار کے رس کے دھبے ہیں۔ میری میاں جی اور انار کی خوب چرچا ہوئی۔ میں نے میاں جی کے بارے میں تمام باتیں بڑھا چڑھا کر سنائی تھیں۔ گیندوں کا قبر میں خود بخود پہنچنا، میرا دروازے پہ ہاتھ دھرتے ہی کھل جانا، کھلی قبر کی ساری تفصیل اور قبر میں لیٹنے کے بارے میں بھی بتایا۔ اس کا فوری رد عمل یہ ہوا کہ میرا میاں جی کے ہاں جانا یکسر موقوف ٹھہرا، بلکہ کرکٹ کھیلنا تک سختی سے بند کر دیا گیا۔ چھوٹے بڑے میاں جی کے سبھی عقیدت مند تھے، ان سے دعا سلام پہ بھی کسی کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن وہ جو میں نے خود ہی قبر والا قصہ بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا تھا، بس اسی سے گھر والے ڈر گئے۔ ان کی اپنی جگہ پہ سوچ کچھ ایسی غلط بھی نہ تھی۔ اکلوتا بچہ، وہ بھی بڑھاپے میں درویشوں اور اللہ کے نیک بندوں کی سفارشوں اور دعاؤں سے اللہ سے لیا ہو، ایسی جگہ پہ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہے گا کہ ہنسنے کھیلنے کے دنوں میں ان کا بچہ کھلی قبروں میں جا کر لیٹے۔ میں بعد میں پچھتایا کہ یہ قبر والی بات سب کو بتا کر میں نے سنگین حماقت کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ مجھے تو کچھ بھی بتانا نہیں چاہیے تھا۔ اسی لیے تو ایسے خارق العادت اور ماورائے فطرت مشاہدات، مظاہرات اور تصرفات پردہ اخفاء میں رکھے جاتے ہیں کہ ہر ہمہ شمہ انہیں دیکھنے، سمجھنے، برداشت اور ہضم کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ زندگی اور اس لگے بدھے اصولوں، سلسلوں اور عام روزمرہ کے عوامل اور عواقب میں خلل واقع ہوتا ہے۔ غلطی سرزد ہو چکی تھی، اب لکیر کو پیٹنا بیکار تھا، لیکن آئندہ احتیاط کا مصمم ارادہ تھا۔ میاں جی نے اس چند روزہ عارضی زندگی کی جو تصویر کشی کی اور اپنے سرکش نفس، خواہشات، طمع اور حرص و ہوا کو اعتدال اور قابو میں رکھنے کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا، اس کی باز گشت ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ قبر میں بیٹھنے اور تھوڑا سا لیٹنے کے تجربے، مشاہدے نے جیسے مجھے جینے مرنے کی ایک نئی جہت سے روشناس کرا دیا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ جوخم پہلے جھیل لو، جھنجھٹ ختم ہو جائے گا۔ انجام کے خیر پہ ہمیشہ نظر رکھو تو دائمی عزت، فلاح اور فرحت ملے گی۔ آخری یقینی جیت کے لیے ساری عمر مسلسل ہارنا پڑے تو ہارتے جاؤ، مشقت، بوجھ، تکلیفیں اٹھاؤ کہ تم کل کی دائمی راحت کے لیے تیار ہو سکو۔ اس رات کئی روز نیچے دلان میں سونے کے بعد میں اوپر کوٹھے پہ کھلے آسمان تلے سونے پہ اصرار کر رہا تھا۔ ماں جی نے سمجھایا کہ ابھی تو تیری کمزوری نہیں ٹوٹی، اوپر اوس کھا جائے گا، خدا نہ کرے کہ پھر بیمار پڑ جاؤ، بہتر ہے کہ تم نیچے دلان میں ہی سو جاؤ۔ مگر میں ضد کر کے اوپر کوٹھے پہ چڑھ گیا۔ دراصل میری عجیب سی کیفیت تھی، رہ رہ کر میاں جی، زنجیریں، بیڑیاں اور قبر کی جانب دھیان بٹ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ آج میرے ارد گرد دور دور تک کوئی بھی ذی نفس موجود نہ ہو۔ میں خود سے بھی تنہا ہونا چاہ رہا تھا، اکیلا ہو کر یہ محسوس کرنا چاہتا تھا کہ قبر کی تنہائی کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اس کی تنگی، تاریکی، تندی، سختی، ایک جیتے جاگتے انسان کے دل و دماغ کے خیالات و احساسات پہ کیا کیا اثرات مرتب کرتی ہے۔ کیا یہ بوسیدہ جسم کو ٹھکانے لگانے کے لیے محض ایک گڑھا ہوتی ہے، یا پھر ارواح کے عالم برزخ کی طرح یہ بھی مردہ اجزائے اجسام کا از قسم برزخ ہوتی ہے۔ ستاروں بھرے کھلے آسمان تلے میں بازوؤں کے تکیے پہ سر ٹکائے لیٹ گیا۔ کسی گورستان کی طرح بڑی ڈراؤنی سی خاموشی اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا بھی جیسے کسی کے دم آخرین کی مانند ساکت تھی۔ کوئی دم جاتا ہے کہ میں عالم غنود میں اتر گیا۔ دنیا میرے ارد گرد چار دیواری کی صورت سمٹتی آ رہی تھی، پھر جیسے قبر جیسی لمبائی چوڑائی میں پہنچ کر رک سی گئی کہ بازو ذرا کھولوں تو دیواروں سے لگیں اور پاؤں نیچے سر اکڑاؤں تو بھی دیواروں سے بھڑیں۔ پھر جیسے میں قد آدم نیچے دھنس گیا، آنکھیں واہ، شعور ہوشیار، حواس ہمکتے ہوئے میں قبر میں لیٹا ہوا 2 گز اوپر مستطیل چوکھٹے سے سیاہ مخمل پہ
ٹکے جھلملاتے ہوئے ننھے ننھے ستارے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر جیسے سوائے قبر کے باقی سارا منظر ہی بدل گیا۔ وہی میاں جی کی کھلی قبر والا تہہ خانہ، وہی قبر، کبھی میاں جی لیٹے ہوتے ہیں اور کبھی میں قبر میں پڑا ہوا دکھائی دیتا ہوں۔ ساری رات یہی عدل بدل ہوتا رہا۔ علی صبح ماں جی میرے اوپر جھکی ہوئی تھی، بخار سے میرا جسم پھنک رہا تھا۔ اللہ جانے وہ کس طرح سے مجھے نیچے اتار کر لائیں۔ کہیں سپہر مجھے ہلکا سا ہوش آیا تو ماں جی میرے ماتھے پہ برف کی پٹیاں کر رہی تھیں۔ ایک دو ہمسائیاں بھی پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ایک بات پہ سب متفق تھے کہ میں میاں جی کے ڈیرے جا کر ڈر گیا ہوں اور یہ سارا بخار وہاں پہ جانے کا شاخسانہ ہے۔ ایک ہمسائی کالی مرچیں میرے سر سے وار کر دہکتے ہوئے کوئلوں پہ ڈال رہی تھی، دوسری کچھ پڑتے ہوئے پھونکے مارتی جا رہی تھی۔ مجھے ذرا آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے دیکھ کر ماں جی بولی، کاکا ہوش کر پتر، لے ذرا شربت کا گھونٹ پی۔ وہ گلاس میرے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہنے لگی، کہا تھا اوپر اکیلا اس میں نہ سو، دیکھ لے 102 بخار ہے۔ میں نے شربت کا گلاس پرے ہٹاتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں پیوں گا، مجھے صرف انار والی بات ابھی آدھی میرے منہ میں تھی کہ ایک بچہ بھاگا بھاگا اندر آیا، ماسی ماسی، باہر سنگلاں والے میاں جی کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کاکے سے ملنا ہے۔ میں یوں اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے مجھے کسی نے بجلی کا تار چھوا دیا ہو۔ چارپائی سے نیچے اترنے لگا تو ماں جی نے منع کر دیا۔ وہ ہمسائیوں کو لے کر باورچی خانے میں چلی گئیں اور وہ بچہ میاں جی کو لے کر اندر آ گیا۔ پہلے خوشبو آئی، پھر پاؤں کی پائلوں سے جھن جھنا جھن کی جھنکار آئی۔ وہ جانے بہار آیا جس نے شب بھر مجھے مراقبت الموت کا اسرار سکھایا۔ صاحبو، یہ سب کچھ سنانا اس لیے مقصود ٹھہرا تھا کہ میں صرف یہ عرض کر سکوں کہ قبرستان، اندھی کھلی قبریں، مقبرے، مزار، معبد و مینار میرے لیے اجنبی نہیں تھے، بلکہ بچپن ہی سے میرا ان سے واسطہ اور رابطہ تھا۔